سیرت کے پہلو میں سب سے زیادہ احسان انسانیت میں سرکار کا جو ہوا ہے وہ عورتوں پہ خواتین پہ ہوا ہے سرکار کا احسان. کیونکہ مرد تو باہر جا کے علم وغیرہ سیکھتے تھے, عورتوں کو زیادہ معلومات نہیں, تو مرد حضرات کے بہت ظلم ہوتے تھے عورتوں کے اوپر. ہندوستان میں تو یہ رواج تھا کہ کسی کا شوہر مر جاتا تو عورت کو شوہر کے اوپر پورے لکڑیاں جما کے زندی عورت کو اس کے اوپر رکھ دیتے تھے, رکھ کے جلا دیتے تھے, ستی بولتے تھے اس کو. سرکار جب آئے, جب لوگ سناتے تھے یہاں کے حالات, سرکار اشکبار ہو جاتے تھے, روتے تھے سرکار. اور عرب میں, مکے میں, مدینے میں اور دیگر جگہ پہ جو ہے بچی پیدا ہوگی تو شرمندگی محسوس کرتے تھے لوگ اپنے گھروں میں لڑکی پیدا ہوگی, ارے لڑکی پیدا ہوگی. کئی لوگ تو اگر لڑکی پیدا ہوگی معلوم ہے تو مہینوں گھر کو نہیں آتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کیا ہوا لڑکی ہے, پیسہ بولو اپنی زبان, منحوس سمجھتے تھے لڑکی کو. جو سرکار کا کرم ایسا ہوا کہ لڑکیوں کو بھی سرکار احترام دیا تھا. بیوی کو, لڑکی کو, ماں کو اولاد گلے میں رسی ڈال کے بازاروں میں لا کے بیچ دیتے تھے ماؤں کو. جیسے لوگ خرید کے لونڈی بنا کے گھروں میں رکھتے تھے ان کو. جیسے ایسی حالت تھی عورتوں کی سرکار کی. ایک صحابی رسول جب سرکار عورتوں کی, خواتین کی, لڑکیوں کی, بیویوں کے, ماؤں کے جب حقوق کے بارے میں بیان کرتے صحابی زاروں کے ساتھ رونا شروع کر دیا سرکار کے سامنے. تو سرکار کو سامنے بیٹھے اتنا روئے کہ دل کی بات سرکار بیٹھتے. میرے کو کئی لڑکیاں تھے, پوروں کو زندہ مان دیا. ایک لڑکی کا تو واقعہ آج تک میرے ذہن میں گھومتے رہتا ہے, یا رسول اللہ کیا ہے واقعہ, تو آپ سنا رہے ہیں سرکار. میں جب تجارت کے لیے باہر گیا ہوا تھا تو میری بیوی کو لڑکی پیدا ہوئی, تو میری بیوی کیا کرے, وہ لڑکی کو بہن کے گھر بھیج دیا. شوہر ہے تو مار دی, کئی لڑکیوں کو مار دیا. جب میں تجارت سے واپس آیا 1.5-2 مہینے کے بعد, پوچھا کیا ہوا, تو میں نے مری ہوئی بچی پیدا ہوئی تھی, دفن کر دی اس کو. مگر وہ بچی اپنی بہن کے گھر میں پروان چڑھ گئی تھی. 3 سال کی جب لڑکی ہو گئی تھی تو اپنی ماں کے پاس آ رہی جا رہی تھی بہن کے ساتھ, تو ماں جو ہے تو رکھ لے رہی تھی 2 دن کے لیے. ایک بار میں جب گھر کو آیا تو وہ تیل لگا کے کنگا کر رہی تھی. میں پوچھا ہے لڑکی کو تم 2 دن کیوں رکھ لے رہے اپنے مکان میں, تو بولے میں اتنے دن آپ کو چھپا کے رکھی ہوئی تھی کیونکہ وہ آدمی کا دل بھی وہ لڑکی سے لگ گیا تھا. بہت خوبصورت بچی تھی اور باتیں بھی ایسی کرتی تھی, وہ آدمی کا بھی دل لگ گیا تھا. تو اس کو اطمینان ہو گیا تھا کہ یہ بچی کو نہیں مارے گا یہ, تو بول دی میں آج آپ کی بات چھپا کے رکھی تھی. بولتے ہوئے جو آپ تجارت کے لیے گئے تھے تو اس دن لڑکی مری بھی پیدا نہیں ہوتی, زندگی تھی, میں اپنے بہن کے پاس بھیج دوں. اب 3 سال کی ہو گئی, میرا دل چاہ رہا بچی کو میں اپنے گھر میں رکھ لوں. تو آپ جو ہے اس کے اندر سے تھا بدماشی, اوپر سے بولا رہے اچھی بات ہے نا رکھ لوں, میری بیٹی ہے یہ. تھوڑے دن کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لائے, کپڑے پہننے کے لیے لائے بچی کو. ایک دن ارادہ کر لیا لے جا کے بچی کو مار دینا ہے. تو اس دن بولے غسل کرو, بچی کو نئے کپڑے لایا پہناؤ, ان کے پھوپھو کے پاس ملانے کے لیے لے جا رہا ہوں. تو بچی کو جنگل میں لے کے چلے تھے, ملا کے غسل دے کے جنگل میں لے کے جا کے گڑھا کھود رہے. چھوٹی سی بچی کو کیا معلوم, بچی بھی جو ہے سو بابا کی جو ہے سو چہرے پہ سر پہ جو ہے سو مٹھی گری, تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں تک پوچھ رہی بابا آپ کے سر میں مٹھی لگی, چہرے میں مٹھی لگی, کپڑوں میں مٹھی لگی. اس کو کیا معلوم, باپ اسی کے لیے خبر کھود رہا جیسو. تو مٹھی ہٹاتے جا رہی ننے ہاتھوں سے جو. اس کے بعد جو سو بابا جو اوپر آنے کا بچی کو بول رہا بیٹے نیچے دیکھو کتنا گڑا ہو گیا. بچی جب جھانکی تو بچی کو پیچھے سے ڈھکن دیا باپ جیسے. تو بچی نیچے گر گئی. بچی یہ بھی نہیں سمجھ رہی باپ میرے کو مارنے کے لیے لایا یہاں پہ. بچی نیچے سے پکاری بابا میں گر گئی, میرا ہاتھ پکڑ لو بابا میں گر گئی. بابا یا بدا ادرکنی, یا بدا ادرکنی پکار دی بچی, بابا میرا ہاتھ پکڑ کے اٹھا لو, میں گڑے میں گر گئی بابا. میں اس کی ایک بات نہیں سنا, یا رسول اللہ, میں مٹی ڈالتا گیا یہاں تک کہ اس کی آواز بند ہو. سرکار اتنا روئے ہیں اس وقت وہ واقعہ سن کے جو ہے. اس کے بعد بولے اللہ تعالیٰ پچھلے دور کے کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے کہ تیرے گناہ معاف کر دیا. اگر تو چاہتا ہے وہ لڑکی سے ملنا چاہ رہا تو اللہ تعالیٰ مجھے محمد رسول اللہ کو اتنی قدرت دیا ہے, اگر تو ملنا چاہتا ہے تو اس کی خبر پر لے جا, اٹھا کے ملاقات کرا دو تیرے سے. بولے سرکار بہتری کس میں ہے, بہتری وہ ہے اس کو دفن کر دے, اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیا ہے اللہ تعالیٰ, اور تیرے سابقہ گناہ معاف کر دیا ہے. جتنا ہو سکتا ہے خیر کے کام کرتے ہو. عورتوں کو, بیویوں کو شوہر کا ظلم ہوتا تھا, سرکار نے بیویوں کو حقوق دیے, ماں کو حقوق دیے. جو لوگ ماں کو تنگ کرتے تھے, یہاں تک کہ جو ہے ایک باپ کے 4 بیوی ہوتے, باپ مر جاتا وراثت میں بیٹے ماں کو بھی بانٹ لیتے تھے, لوٹی بنا کے ماں کو رکھتے تھے. سرکار فرما رہے میں نے ماؤں کو اتنی عزت دی, جو جنت عرش مولا کے قریب تھی اس کو کھینچ کے ماؤں کے قدموں کے نیچے کر دیا. غریب نواز ہو, وقت کا غوث اعظم, ان کی بھی جنت ماں کے قدموں کے نیچے.
بیٹیوں کو وہ مقام، ماں کو وہ مقام، بیوی کو وہ مقام. ہم کیا کرنا اس کے بعد؟ ہمارا کام کیا ہے؟ زیادہ عورتوں کے اوپر سرکار کا احسان ہو، مردوں کے اوپر بھی ہے، مگر زیادہ تر سرکار کی نگاہ یہ تھی کہ عورت کمزور ہے، اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے. ان کے حقوق ایسے لگا دیے سرکار، اگر مرد سمجھ گیا تو اس کے حقوق دیتے 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 اللہ کو راضی کر لیتا بڑھ دیجیے. اور عورتوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں سرکار اس کے بعد بھی. آج ہمارے عورتیں بھی جو ہے اس کی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا رہی. پہلے دور میں کیا تھا؟ ہمارے اسلاف کے پاس بزرگان جن کے بیوی لڑکیاں وغیرہ سب دیندار تھے، فجر کی نمازوں کو اٹھ جاتے تھے. فجر کی نماز سے گھر کا پکوان شروع ہو جاتا تھا ہمارا، کیونکہ اسلامی تعلیمات سے صحابہ کی بیویاں بیٹیاں سب فجر کے ساتھ اٹھ جاتے تھے اور فجر سے ہی ان کی صبح ہوتی تھی. بزرگان جن کے ازواج وغیرہ ان کی لڑکیاں وغیرہ بھی جو ہے فجر کے ساتھ اٹھ جاتی تھے. آج ہمارا دور کیا ہے پورا؟ پہلے کے دور میں فجر کی اذان کے ساتھ عورتیں ان کی نماز وغیرہ پڑھتی اور صبح میں گھروں میں سے قرآنوں کی آواز آتی تھی، مردوں کی اور عورتوں کی. آج صبح فجر سے تو اٹھتے نہیں، مگر صبح اٹھتے گھروں کے باہر ٹی ویوں کی آواز آ رہے ہمارے. اور عورتوں کو بزرگان دین منع کرے بحران میں بچوں کو دودھ نہیں پلانا. اپنے جو حجرے میں شوہر کے ساتھ رہتی، جب بھی بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے وہ حجرے میں چلے جانا ہے. بے پردگی عام ہو جائے. ٹی ویوں کا رواج ایسا ہے، ڈرامے دیکھتے ہوئے روٹی پکا رہے، کھانا پکا رہے. وہ کھانے میں کیا برکت ہوگی بولیے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سرکار غریب نواز کے خلیفہ، آپ کی والدہ ماجدہ فجر سے اٹھتی، جتنی بھی جو ہے کام کرنا ہوتا پہلے نماز پڑھتے، پھر وہی نماز کے مسلح پہ لے کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو گود میں لیتی، کلام مجید ریحان سامنے رکھے کلام مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلاتے تھے خواجہ بختیار کاکی. آپ کا زندگی کا معمول ہے. جب دودھ پی لیتے تو آپ کو نیچے سلا کے پھر چولہے میں جا کے کام کرتے تھے. آپ کی زبان میں درود شریف جاری کرتے تھے چولہے میں جا. ہمارے ساتھ خواتین گانوں میں مصروف، فلموں میں مصروف. اور ہمارے خواتین کا کیا کردار ہے بولو؟ سرکار کے 11 ازواج ہیں. کتنے ہیں 11؟ پہلے تو معلوم نہیں رہا. اگر کسی کو معلوم ہوگا تو نام پوچھے تو نام نہیں معلوم. سرکار کی بیویاں کتنے ہیں؟ پھر عاشق رسول ہیں ہم، بیویاں کتنے ہیں ان کے نام نہیں معلوم. اس کے برعکس فلم کے ہیروئن کے کتنے نام معلوم ہے وہ پوچھو ان سے 30 سے زیادہ بول دیتے. پھر ہم ایسے زندگیاں ہم گزارے، پھر اپنے آپ کو مسلمان کر رہے. سرکار کے بیویوں کے نام نہیں معلوم ہمارے، سرکار کے شہزادیوں کے نام نہیں معلوم ہمارے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جب گود میں لے کے کلام مجید کی تلاوت کرتی، پھر آپ دودھ پینے کے بعد آپ کو سلا کرتے چولہے میں آ کے درود شریف کی تلاوت کرتے ہیں، پورا پکوان وغیرہ کرتی. جب آپ 3 ساڑھے 3 سال کے ہوئے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، جب 3 ساڑھے 3 سال کی عمر ہوئی تو مسجد کو بسم اللہ خانی کے لیے لے کے آیا. بسم اللہ خانی کے لیے لے کے آئے تو استاد جو ہے مسجد کے طاؤس پڑھائے، تسمیہ پڑھائے، اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ پڑھائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، غوث قدامت، خواجہ قدامت، بچے بچے بول بول، اونچے میں اونچا. طاؤس تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھانے کے بعد الف لام میم پڑھائے تو استاد بولے بیٹے پڑھو. آپ نہیں پڑھ رہے، خاموش بیٹھے ہوئے. 3-4 بار ذکر کریں تو چوتھی بار پوچھے آپ میرے سے پہلے کہیں پڑھے ہوئے ہیں کیا؟ نہیں. تو کیا وجہ ہے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو آپ فرما رہے میرے کو 18ویں پارے سے پڑھا ہوا ہے. میرے کو 17 پارے یاد ہے، 18ویں پارے سے پڑھائیے آپ میرے کو. تو استاد ان کی والدہ سے پوچھے آپ میرے سے پہلے کوئی دوسرے مدرسے کو لے کے گیا؟ تو بولے نہیں، آپ کے پاس تو بسم اللہ خانی کر رہے ہیں. تو پھر ان کو 17 پارے کہاں سے یاد ہو گئے؟ تو شہزادے سے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھ رہی بیٹے آپ یہ 17 پارے کہاں حفظ کرے؟ تو بولے میں ماں کی پیٹ میں تھا، میری ماں فجر کے بعد جب بھی اٹھتی میرے کو گود میں لے کے دودھ پلاتی تو کلام مجید کی تلاوت کرتی، پیٹ میں رہ کے 17 پارے یاد کر لیا. ایسی مائیں ہوتی تو ایسے بیٹے پیدا ہوتے تھے. آج ہماری مائیں جو تو دودھ پلا رہے فلموں کے ڈرامے، فلماں، گانے، اسی میں مشغول ہے. وہ دودھ میں کیا برکت ہوگی، وہ کھانوں میں کیا برکت ہوگی. ہم دین کے لیے کچھ ٹائم نہیں دے رہے. ہمارے پاس اتنے مصروف ہو گئے ہم ٹائم ہی نہیں ہو پا. دین سیکھنے کے لیے ٹائم ہے نا، دین پہ گزرنے کے لیے ٹائم ہے. دنیا کے لیے بے شمار وقت ہے ہمارے پاس، دین کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس کا خیال رکھنا، جو چیز جس مرحلے میں کر رہی اسی ٹائم پہ وہ کام کرنا.
ٹی وی دیکھنے تو منع نہیں کرو, اچھی چیزیں بھی آتی تو دیکھ سکتے, مگر اس کا بھی ایک وقت ہے. کام کے وقت کام ہی ہے, ہما وقت ٹی وی کھولنے کے بیٹھنے کا نہیں ہے. شوہر گھر پہ آیا خود میں اچھی حالت میں استقبال کرنا, بات کے حالات خراب رہتے, قسم کرسی کی حالت میں رہتے, کبھی کام کرنے جاتا نہیں آتا, گھر سے دیر سے آتا, کمائی نہیں ہوتی, سودا لے لاتا, آتے شروع ہوتے سودا لے لائے. ارے حالات دیکھنا, کمائیں گے تو گھر کو لے کے آئیں گے, جو بھی ہے اچھی حالت میں باوجود ہے کہ شوہر کا استقبال کرنا. وہ بات کی بات ہے, لائے نہیں لائے کیا ہے, کاروبار کریں. یعنی اپنے گھر کو عورت جنت بھی بنا سکتی ہے, دوزخ بھی بنا سکتی ہے, اس کے ہاتھ میں ہے. ہمیشہ شوہر کے قصور نہیں ہوتا, یاد رکھو, ہمیشہ شوہر کے قصور نہیں ہوتا. وہ جو محنت کر رہا باہر جا کے, وہ آپ ہی کے لیے کر رہا محنت. ہو چند مرد خراب رہتے ہیں, ان کی مثال لے رہا ہوں, 100 میں سے 95% مرد یہ رہتے کہ کچھ کمائی ہو گئی تو میرے بیوی بچوں کو ماں کو اچھا کر لوں, میرے گھر کو سنبھال لوں گی. تو بیوی جو ہے ہر حالت میں شوہر کا ساتھ دے رہی, اس کے ہاتھ میں ہے قناعت کے ساتھ, جتنا اللہ دیا اسی کے ساتھ گھر کو جنت بنا لے یا دوزخ بنا لے, اس کے ہاتھ میں.